السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے یزید پلید لعنتی جہنمی کافر کے تعلق سے کہ وہ لعنتی اور کافر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو جھوٹ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا ہے، اسی تعلق سے میں بریلوی علماء کو کالز کر رہا ہوں۔ تو یہ اسی سلسلے کا تیسرا حصہ ہے۔ مفتی مطیع الرحمن صاحب کو میں نے اسی تعلق سے کال کیا، وہ تو ثابت نہیں کر پائے کہ کس کتاب میں ہے، لیکن بات انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں کی ہے۔ ایک اچھے عالم اور ایک اچھے مفتی کا انداز بات کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ غصے میں نہیں آتا اور چرب زبانی نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، لعن طعن نہیں کرتا، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، دلائل دیتا ہے۔ تو میں نے ان کو میرے دلائل دیے کہ یزید لعنتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ اسی اعتبار سے میں ساری بریلویت کو، تمام بریلویوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی گفتگو کا طریقہ مفتی مطیع الرحمن صاحب کی طرح بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم در بدر بدنام ہوگے، ذلیل و رسوا ہوگے، تم کو ذلت ملے گی، کامیابی ملے گی تمہارے اخلاق کے ذریعے، تمہارے علم کے ذریعے، ورنہ تمہارے پاس علم کتنا بھی ہو، اخلاق اگر نہیں ہے تو تم پھر منافق ہو، بیکار ہو۔ تو یہ ریکارڈنگ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی کون صاحب؟ میں اولا تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جو کال کیا وہ کسی کا کال آ گیا تو میں نہیں اٹھایا پایا، پھر میں عشاء کی نماز کے لیے چلے گیا، فارغ ہو کے پھر آپ کو کال کر رہا ہوں۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے میں سید شہباز علی صابری بول رہا ہوں حضرت، بنگلور سے۔ ہیں؟ اچھا، آپ کی مس کال تھی اس میں؟ جی 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 جی، میں کیا تھا، پھر کسی کو کال آ گیا تھا، پھر میں جو ہے پھر آپ کا نہیں اٹھا پایا۔ اچھا اچھا۔ اصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 593 میں اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت ہے جو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قول کو منسوب فرما رہے ہیں کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا ہے کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے، کفر متواتر نہیں، یعنی یزید کے تعلق سے۔ تو حضرت یہ عبارت امام اعظم کی کس کتاب میں مل سکتی ہے؟ یہ عبارت اور فتاوی رضویہ کا صفحہ نمبر جلد نمبر لکھ کے آپ بھیجیے تو اس سے میں بغور کرتا ہوں۔ جی، یعنی کہ یہ آپ کے مطلب ہوگا کہ ذہن میں آپ کے کہ امام اعظم کا یہ قول ہے کہیں کہ آپ نے سکوت فرمایا ہے، لعنت سے یزید پر لعنت نہیں کی ہے۔ ہاں ہاں، کس کتاب میں حضرت؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ اس کو لکھ کے بھیجیے، میں اس کو کیونکہ یہ امام اعظم کا تو یہ موقف نہیں تھا حضرت یزید کے تعلق سے کہ آپ سکوت فرمائے ہیں، بلکہ آپ نے جو ہے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ کتاب العواصم القواسم میں کتاب ہے، اس کا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 39 ہے، اس میں جو ہے وسئل الکیہ یعنی امام الکیہ حراسی سے سوال کیا گیا عن یزید ابن معاویہ تھا، یزید بن معاویہ کے تعلق فقال انه لم يكن من الصحابہ کہ وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، انه ولد فی ایام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوا تھا۔ واما اقوال السلف، اب رہے اقوال سلف کے، ففیہ لاحمد قولان تلویح و تصریح ولمالک قولان تلویح و تصریح ولابی حنیفہ رضی اللہ عنہ قولان تلویح و تصریح۔ تو یعنی کہ تینوں ائمہ پھر آگے امام شافعی کا ایک قول نقل کر رہے ہیں کہ یعنی امام اعظم کے فرماتے ہیں کہ اس تعلق سے دو قول ہیں یزید کے بارے میں، تلویح و تصریح، یعنی اشارتاً بھی لعنت کی گئی اس پر، اور آپ نے جو ہے صراحتاً بھی اس کا نام لے کے لعنت فرمایا امام اعظم نے۔ تو یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، میں نے کوئی ریکارڈنگ نہیں کی ہے، آپ اس کو بھیج دیجیے ریکارڈ کر کے، اور وہ بھی فتاوی رضویہ کی عبارت پھر مجھے دیکھنے دیجیے، دونوں کا ملاپ کرتا ہوں میں۔ جی جی بالکل بالکل سر، کیونکہ یہ امام یہ ضرور ہے کہ مجھے بھی یاد ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت فرمایا ہے اس بارے میں۔ جی، یہ کیونکہ حضرت یہ آپ کی کسی کتاب میں تو موجود نہیں ہے آپ کا سکوت فرما، آپ کہیں تحریر نہیں فرمائے ہیں، بلکہ معتبر جو پرانی کتب ہے ان سے تو یہی ثابت ہے، کیونکہ امام الکیہ حراسی اعلیٰ حضرت نے جب نقل کیا ہے تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی سند ہے، اب اس کو ہم دیکھیں گے نا۔ اعلیٰ حضرت سے ایک بھی پہلے حضرت 504 ہجری کے بزرگ امام الکیہ حراسی، وہ خود فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے دو قول ہیں اس تعلق سے کہ آپ نے اس کا نام لے کر بھی لعنت کی ہے اور اشارتاً بھی لعنت کی ہے یزید پر۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو قول نقل کیا وہ کس کتاب سے، اس کا حوالہ بھی انہوں نے نہیں دیا تھا، میں سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ کس کتاب میں ہے۔
نہیں تو ابھی میرے ذہن میں حاضر نہیں ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب وہ تاریخ اور کتاب کے نام اور اس کے صفحات اور مصنف یہ سب کون اتنا یاد رکھتا ہے بھائی. یہ بھی کتاب حضرت وفیت الاعیان میں بھی یہی امام اعظم کا یہ فرمان موجود ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 287 میں کہ آپ ایسا کیجیے نا، آپ ایک استفتاء بنا لیجیے، وہ سب حوالے اس میں دے دیجیے. اچھا حضرت، جی جی ٹھیک. اگر آپ باعث آر نہ سمجھیں تو آپ ایک استفتاء بنا لیجیے، جو حوالے آپ کو کے سامنے ہیں وہ بھی اس میں دیجیے. انہوں نے یہ فرمایا، فلاں کتاب میں یہ کہا، اس کا صفحہ، کتاب کا نام، مصنف جی اور اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت، اس کا جواب میں بھی تحریری دوں گا جو ہوگا. جی صحیح فرمایا جی. مفتی مطیع الرحمان صاحب، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ نہیں، میں بھی جانتا ہوں، یاد ہے کہ آپ کا قول سکوت کا ہے، تو آپ نے شاید کہیں پڑھا ہوگا نا ان کا یہ قول سکوت والا ہے حضرت. اتنا مجھے یاد نہیں رہتا، پڑھا ہے اتنا ہے. اچھا جی 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 ٹھیک. جی حضرت ٹھیک ہے ہاں، حضرت. جی جی کچھ مصروفیات میں ہوں میں پھنسا ہوا. جی جی اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے انشاءاللہ. جی وہ سامنے رہے تو پھر میں خود دیکھوں. جی حضرت جی ٹھیک ہے مفتی صاحب جی، جزاک اللہ. السلام علیکم.